بسم الله الرحمن الرحيم. ومثال الثاني وهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء بالقياس على التيمم، فإن هذا يوجب تغيير آية الوضوء من الإطلاق إلى التقييد. وكذلك إذا قلنا الطواف بالبيت صلاة بالخبر فيشترط له الطهارة وستر العورة كالصلاة، كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الإطلاق إلى التقييد. اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں کہ جب وہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو قیاس صحیح ہوگا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے، فوت ہو جائے، تو پھر وہ قیاس معتبر نہیں ہے. اب وہ 5 شرطیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط کا بیان کل کے سبق میں ہوا کہ اگر قیاس نص کے مقابلے میں ہو تو اس وقت عمل نص پر ہوگا اور قیاس مردود ہوگا. یہ قیاس معتبر نہیں ہے. اور دوسری شرط جس کو آج کے سبق میں بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ما یتضمن تغییر حکم من احکام النص، یعنی اگر کوئی قیاس ایسا ہو جس کے ذریعہ نص کے احکام میں سے کسی حکم میں تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی ہو تو پھر اس قیاس کا اعتبار نہیں ہے، وہ قیاس معتبر نہیں ہے. یعنی قیاس کے ذریعہ حکم نص میں تبدیلی لازم آتی ہو تو پھر نص پر عمل ہوگا اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، اور یہ قیاس شرعاً مردود مانا جائے گا، معتبر نہیں ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی وضو میں نیت کو شرط قرار دے اور قیاس تیمم پر کرے. یعنی یہ کہے کہ تیمم میں بالاتفاق نیت شرط ہے، نیت کے بغیر تیمم معتبر نہیں ہے. اب چونکہ تیمم یہ بھی حدث کو دور کر کے پاکی حاصل کرنے کا نام ہے، اور وضو یہ بھی حدث کو دور کر کے پاکی حاصل کرنے کا نام ہے. لہذا جب حدث کو دور کر کے پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے اور اس میں نیت شرط ہے تو وضو بھی حدث کو دور کر کے پاکی حاصل کرنے کا نام ہے. تو لہذا وضو کے اندر بھی تیمم کی طرح نیت شرط ہوگی. گویا کہ آدمی وضو میں نیت کے شرط ہونے کو قیاس کرے تیمم میں نیت کے شرط ہونے پر، کہ جس طریقے سے تیمم میں نیت شرط ہے اسی طرح وضو میں بھی نیت شرط ہوگی. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ قیاس معتبر نہیں ہے. کیوں معتبر نہیں ہے؟ اس لیے کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ جس سے نص کے حکم میں تغیر پیدا نہ ہو. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو حکم نص میں تغیر لازم آتا ہے. تغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی حکم عام کو خاص کر دینا، کسی حکم مطلق کو مقید کر دینا. یعنی کسی میں عموم ہو تو کوئی ایسی شرط لگانا جس سے اس میں خصوص پیدا ہو جائے، کسی میں اطلاق ہو ایسی شرط لگانا کہ وہ مقید ہو جائے.
تو یہ تغیر حکم ہے۔ اب آپ آئیے آیت وضو میں، اللہ نے وضو کے اندر جو حکم دیا ہے، اللہ نے وضو میں حکم دیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ اے اردتم الی الصلاۃ، یعنی جب آدمی کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو، نماز ادا کرنے کا ہو، تو اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، یعنی ہاتھ میں گھٹنوں سمیت، اور وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اللہ نے اس آیت وضو کے اندر جو 3 عضو کے غسل کا اور 1 عضو کے مسح کا حکم دیا ہے، یہ حکم مطلق ہے۔ اللہ نے اس کے اندر نیت وغیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ وضو کے لیے نیت کرو، نیت ضروری ہے، پھر جو ہے کہ چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو۔ اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ جب اللہ نے نیت وضو کے اندر کسی نیت وغیرہ کی کوئی شرط نہیں لگائی تو گویا کہ آیت وضو مطلق ہو۔ جب آیت وضو مطلق ہے، اگر ہم اس کو قیاس کریں آیت تیمم پر اور پھر حکم تیمم حکم وضو پر لگائیں، یعنی تیمم میں چونکہ نیت شرط ہے اسی لیے وضو میں بھی نیت شرط ہوگی، تو یہاں پر نیت کو شرط ماننے کی وجہ سے آیت وضو جو مطلق ہے وہ مقید ہو جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے آیت وضو کو تو مطلق رکھا لیکن بندہ نے نیت کی شرط لگا کر اس کو مقید کر دیا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی اطلاق کو تقیید میں بدلنا، یعنی مطلق کو مقید کر دینا، کسی عام کو خاص کر دینا، یہ تغییر حکم دراصل تنسیخ حکم ہے۔ تغییر حکم دراصل تنسیخ حکم ہے، یعنی یہ حکم کو منسوخ کرنا ہے، اور کسی بندہ کے لیے حکم کو منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی بھی حکم شرع کو منسوخ نہیں کر سکتا، اور نیت کی شرط لگانے کی وجہ سے اللہ کے حکم شرع کو منسوخ کرنا لازم آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے وضو کے اندر نیت کو شرط قرار نہیں دی، کیونکہ نیت کو اگر شرط قرار دے دیتے تو پھر جو ہے آیت وضو یہ تقیید کے ساتھ مقید ہو جاتا اور یہ ایک قسم کا نسخ کہلاتا جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال تو یہ دی۔ دوسری مثال یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے طواف کے متعلق فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، بیت اللہ کا طواف نماز ہے۔ اب بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز ہے، تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے، نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، نماز بغیر ستر عورت کے نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو نہ چھپائے اور نماز پڑھے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی طہارت کے بغیر نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو جب نماز بغیر طہارت بغیر ستر عورت کے نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح طواف بیت اللہ بھی طہارت کے بغیر اور ستر عورت کے بغیر
درست نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہاں پر طواف بیت اللہ کو قیاس کیا نماز کے اوپر، کہ جس طریقے سے نماز کے اندر طہارت اور ستر عورت شرط ہے، اسی طرح سے طواف کے اندر بھی طہارت اور ستر عورت شرط ہوں گی۔ جب یہ دونوں شرط ہوئی تو لہذا اگر کوئی آدمی طواف بیت اللہ ننگے کرے یا طواف بیت اللہ بغیر طہارت یعنی وضو کے کرے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ طواف بیت اللہ نماز کی طرح ہے اور نماز میں چونکہ ستر عورت اور طہارت شرط ہے، اسی لیے طواف بیت اللہ میں بھی شرط ہوں گی، تو اس وقت تغییر حکم شرع لازم آئے گا، یعنی شریعت کے حکم کو بدلنا لازم آئے گا، اور شریعت کے حکم کو بدلنا دراصل اس میں تنسیخ ہے، نسخ کرنا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اب کتاب اللہ کا حکم مطلق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے متعلق فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم مطلقاً دیا ہے، اور طواف کہتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو۔ لہذا اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، تو ان کا طواف معتبر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کو مطلقاً بیان کیا ہے۔ اس میں طہارت کی، ستر عورت کی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت طواف کو مطلق رکھا، لہذا اگر ہم آیت طواف کو قیاس کر لیں نماز کے اوپر تو پھر آیت طواف میں تغیر لازم آئے گا، اور کسی حکم میں تغیر پیدا کر دینا، حکم شرع کو بدل دینا، یہ دراصل اس کو منسوخ کرنا ہے، اور حکم شرع کو کوئی بندہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ لہذا اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیت اللہ کے طواف کو نماز پر قیاس کر کے اس میں طہارت اور ستر عورت کی شرط لگانا درست نہیں ہے۔ یہ دو مثالیں صاحب کتاب نے دی ہے کہ حکم شرع میں اگر تغیر پیدا ہو تو پھر اس وقت حکم شرع پر عمل ہوگا، اور ایسا قیاس معتبر نہیں ہوگا۔ یہ تو دوسری شرط کو صاحب کتاب نے بیان کیا۔ آگے تیسری شرط ہے، تو مثال ثالث، تیسری کی مثال وَهُوَ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فِي حَقِّ جَوَازِ التَّوَزِّي بِنَبِيذِ التَّمَرِ فَإِنَّهُ لَوْ جَاءَ جَازَ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِذَةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى نَبِيذِ التَّمَرِ۔ تیسری جو شرط لگایا ہے کہ اگر کوئی حکم نص کے اندر خلاف قیاس غیر معقول منقول ہو تو اس پر دوسرے حکم کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر شریعت نے کوئی ایسا حکم دیا ہو کہ جو عقل کے خلاف ہو، تو پھر عقل کے خلاف والے حکم پر کسی دوسرے حکم کو قیاس کرنا اور غیر معقول والے حکم کو قیاس والے مسئلے پر وہ حکم لگانا یہ درست نہیں ہوگا۔ اس کی پہلی مثال صاحب کتاب نے یہ دی کہ نبیذ تمر۔ نبیذ تمر کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے اندر کھجور کو پانی میں ڈال دیا جائے
اور رات بھر اس کا کھجور کا سارا ذائقہ پانی میں اتر جائے اور صبح وہ میٹھا ہو جائے، اس کو بولتے ہیں نبیذ۔ نبیذ تمر سے وضو کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن کے موقع پر حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دیا ہے کہ جب ان کے پاس نبیذ تمر کے علاوہ کچھ بچا ہوا نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو کا حکم دیا۔ نبیذ تمر سے وضو کا حکم دینا یہ خلاف قیاس ہے۔ خلاف قیاس اس لیے ہے کہ نجاست کو زائل کرنا، حدث کو زائل کر کے طہارت کو حاصل کرنا، یہ چونکہ شریعت نے حدث کو دور کر کے طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی کو متعین کیا ہے، لہذا پانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ پانی کے اندر اللہ نے پاکی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اور نبیذ تمر جو ہے یہ نہ تو حقیقتاً پانی ہے اور نہ جو ہے حکماً پانی ہے۔ حقیقتاً پانی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نام اسم الماء کے علاوہ ہے، جن کا نام نبیذ ہے نہ کہ پانی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کے حکم میں بھی نہیں ہے کہ جب آدمی پانی بولتا ہے تو اس کا ذہن نبیذ کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کا مقصود پیاس کو بجھانا ہوتا ہے اور نبیذ سے پیاس نہیں بجھتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبیذ نہ حقیقتاً پانی ہے اور نہ حکماً پانی ہے۔ جب نبیذ نہ حقیقتاً پانی ہے اور نہ حکماً پانی ہے اور طہارت کے حصول کے لیے اللہ نے پانی کو مقرر کیا ہے تو لہذا نبیذ سے طہارت حاصل ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول طہارت کے لیے نبیذ تمر کو استعمال کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، اچھا صاحب یہ سمجھ لیے کہ یہ حکم چونکہ عقل کے خلاف ہے، غیر معقول ہے، لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے نبیذوں کو یعنی انگور کے نبیذ یا دوسری کسی اور پھل کے نبیذ سے طہارت کا اگر حکم دے اور یہ کہے چونکہ نبیذ تمر سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے تو لہذا دوسری جو انبذہ ہیں اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ قیاس معتبر نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حکم شرع غیر معقول نہ ہو، اور یہاں پر جس حکم پر ہم دوسرے انبذہ کو قیاس کر رہے ہیں وہ دوسرے انبذہ کو قیاس کر رہے ہیں نبیذ تمر پر، چونکہ نبیذ تمر سے حصول طہارت کا حکم غیر معقول ہے تو لہٰذا اس پر دوسرے انبذہ کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے یہ تیسری شرط کی، قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط کی یہ پہلی مثال ہے۔ باقی اور بھی صاحب کتاب نے مثالیں دی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ العظیم۔